حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا, وہ یہی ساری روایتیں بلادری سے ہی لا کے دکھا رہے ہیں نا, اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دوں, میں کیا جواب دوں اس کو؟ میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے کہ انجینئر صاحب نے اعلان کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی حدیث خلیفتین بھی صحیح ہے, حدیث ثقلین بھی صحیح ہے, مانتے ہیں, لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے, اس کانٹیکس میں مانتے ہیں. اب میرا تو یہ دل کر رہا ہے مسلمانوں کے علماء کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ میں دین اسلام سے ہی فارغ ہو جاؤں اور دین اسلام ہی چھوڑ دوں. مستری صاحب کی جو پرابلم ہے وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے اور فرعون کے قوم والی پرابلم ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتے, یہ پرابلم ہے ان کا. السلام علیکم, بات کریں جناب. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کون ہے میرے ساتھ؟ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ ایک خاص بات تھی اس لیے میں آیا, میسم جعفری بات کر رہا ہوں. جی تو جناب, آپریٹر سے میں نے گزارش کی, آغا صاحب وہ ایک مسئلہ چلا تھا خلیفتین والی حدیث کا نا, وہ نور بھائی بھی آئے تھے آپ کے پاس. وہ سر جی یہ کوئی گزشتہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اعلان کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی حدیث خلیفتین بھی صحیح ہے, حدیث ثقلین بھی صحیح ہے, مانتے ہیں, لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے, اس کانٹیکس میں مانتے ہیں. اب میرا تو یہ دل کر رہا ہے مسلمانوں کے علماء کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہ میں دین اسلام سے ہی فارغ ہو جاؤں اور دین اسلام ہی چھوڑ دوں. کہ کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں, کبھی یہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں, کہ اتنا انہوں نے ٹیبل کھڑکا کہا کہ میں شریک مدلس ہے, شریک مدلس ہے, شریک مدلس ہے. ہمارے ایک بھائی ابو حماد بھائی گئے ان کے پروگرام میں, انہوں نے کہا جی آپ اس کی تدلیس ثابت کریں, اس کو مدلس ثابت کریں. آپ نے بھی چیلنج کیا تھا نا. جب یہ اس چیز پر بات آئی کہ آپ اس شریک کو مدلس ثابت کریں, تو انجینئر صاحب نے ساری باتیں چھوڑی. انہوں نے کہا جی ہم حدیث خلیفتین کو بھی صحیح مانتے ہیں, ثقلین کو بھی صحیح مانتے ہیں, لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے, اس کانٹیکس میں مانتے ہیں. اب ان کا پتہ نہیں کون سا کانٹیکس ہے. مجھے اللہ یاری صاحب آپ بتا دیں کہ یہ مسلمان علماء کا کیا صورتحال ہے ان کی, کہ کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کبھی یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں, اور رسول اللہ کے چند جملے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسری اہل بیت. تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ لوگ تو ملے تو جائیں گے. میسج کیا میسج ہے بھائی یہ تعصب بول رہا ہے, ان کا نام تعصب بول رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کو صحیح بھی مانتے ہیں اس کو, لیکن اس کو جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے, یعنی ثقلین خلیفتین کے اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرے بعد گمراہی تو یقینی ہے. انہوں نے خود فرمایا کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے, 72 جہنم میں ہے, صرف ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے. تو یہ تو انسان کے لیے یہ تو ایک بہت ہی خطرے کا اور بہت ہی ہوشیار رہنے کا ایک اعلان ہے, ایک زنگ خطر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ صرف مسلمان بننا باعث نجات نہیں ہے. امت کے 73 فرقے بنیں گے, سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی فرقہ اہل نجات ہے جو خلیفتین ثقلین کی اتباع کرے. جو ان کی اتباع کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. تو اس بات کے میرے عزیز کئی نتائج ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بات کس سے کہی, صحابہ سے کہی, تو سب صحابہ پہ واجب یہ تھا کہ اسی طرح جس طرح وہ قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. تو اس لیے پس واجب لازم ثابت یہ آیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت صحابہ کے ہر فرد پر واجب ہے, جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان سب پہ واجب ہے, ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر. اور اگر کسی صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی تو وہ گمراہ ہے, کیونکہ پیغمبر کا وعدہ یہی ہے کہ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے. تو کیونکہ ابو بکر, عمر, عثمان نے, ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام یا کسی بھی صحابہ نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع طاعت نہیں کی, ان سے تمسک نہیں کیا, ان سے دین اخذ نہیں کیا, ان کی اتباع نہیں کی, تو وہ لوگ گمراہ ہیں. تو گمراہ تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت, ان کی خلافت سب کچھ باطل ہے. یہ پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ دین کے تمام احکام میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. اور وہ صحابہ عادل ہیں, وہ صحابہ ہدایت کے راستے پر ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام, اپنا واجب الطاعہ, لیڈر سمجھا ہے. تو اس سے لازم آتا ہے پھر سب فرقے ختم ہو جاتے ہیں نا, پھر تو سب فرقے ختم ہو جاتے ہیں. اس سے جتنے جماعت عمریہ کے جتنے فرقے ہیں, جتنے بھی ابو بکر عمر کے چاہنے والے, ان پہ واجب ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی گمراہی پہ شہادت دیں. یا تو یہ حدیث صحیح ہے یا وہ گمراہ ہے.
یا تو یہ حدیث صحیح ہے اور ابو بکر عمر گمراہ ہیں، یا یہ حدیث باطل ہے۔ اگر یہ حدیث باطل ہے تو لازمی بات ہے کہ مستری صاحب یہاں پہ پھنس گئے ہیں۔ مستری صاحب جو ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بہت تھے کہ وہ بالکل یقین سے جانتے تھے کہ پیغمبر حق ہے۔ وہ جنہوں نے ان کے معجزے دیکھے تھے پیغمبر کے، شق القمر جس نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، بھائی اس کے دل میں شک رہتا ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، وہ شک رہتا ہے۔ بھائی مجھے بتاؤ جعفری صاحب، ہاں جی جی بالکل، جو یہ مکے کے جو لوگ تھے نا، مکے کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بچپن سے جانتے تھے، اور جانتے تھے کہ اتنا شریف، اتنا صادق، اتنا امین کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کا لقب ہی یہ صادق و امین تھا۔ وہ اپنی امانتیں، کفار اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، یہ تو مشہور ہے۔ اور انہوں نے یہ خود نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا اگر میں آپ کو خبر دوں کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک دشمن کا لشکر ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا جی ہاں، ہم سب کی تصدیق کریں گے۔ کیوں تصدیق کرو گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو لیکن دیکھیں ایسا سچا شخص، وہ خود کہتے ہیں آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے خبر بھی دی ہے، کس بات کی؟ اس بات کی خبر دی ہے جو یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ یہ ان کی بتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اب یہ مکے کے لوگ اس طرح بیوقوف نہیں تھے، یہ بڑے شیطان تھے۔ یہ تجارت کے لیے نکلتے تھے، مثلا جاتے تھے شام، جاتے تھے یمن، جاتے تھے، اور سیاست میں یہ بہت بہت تیز لوگ تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بت میں خود کس چیز سے بنا رہا ہوں، مٹی سے بنا رہا ہوں یہ بت کو، یا پتھر سے بنا، یا لکڑ سے بنا رہا ہوں۔ یہ بت تو میری مخلوق ہے، یہ میرا خالق نہیں ہے، یہ مجھے کیسے ضرر پہنچا سکتا ہے؟ یا وہ خود یہ جو عرب ہے نا، یہ بت بناتے تھے روٹی سے، آٹے وغیرہ سے کھجور سے یہ بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، پر جب بھوک لگتی تھی اس کو کھاتے تھے۔ تو ان کو تو خود پتا تھا کہ یہ بت باطل ہے۔ اب بات سنو بھائی صاحب، تو ایک ایسا پیغمبر آئے ہیں، یہ خود جانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے، اور اس کی دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ تمہارے جو یہ بات جو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے بت یہ خطا ہے، یہ بت اللہ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس کا پیغام یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے بڑے معجزات بھی ہیں اس پیغمبر کے۔ چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاند پھٹ جاتا ہے، کنکر کو ہاتھ میں لیتا ہے، کنکر ان کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے، درخت آ جاتا ہے سامنے، سر جھکا لیتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جانور ہوتے ہیں، شہادتین پڑھتا ہے ان کے سامنے۔ تو یہ تو سب انہوں نے دیکھا نا، وہ تو کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا نا۔ کیوں انکار کیا مجھے بتاؤ؟ ان لوگوں نے کیوں انکار کیا؟ تعصب کی وجہ سے، صرف تعصب کی وجہ سے۔ تعصب کیوں؟ کہ اگر ہم مان لیں تو اس میں ہماری بے عزتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گمراہ تھے، اس شخص نے ہمیں گمراہی، اس کا احسان ہوگا ہم پر، اس نے ہمیں گمراہی سے نکال دیا، اور پھر ہمیں لازم ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ ہم کیوں اس کی اطاعت کریں؟ ہم تو خود سردار ہیں، ہم اس کی کیوں اطاعت کریں؟ ہم پہ لازم ہوگا، ہم پھر اعتراف کریں گے کہ اس کا یہ جو اس کے خاندان کو جو برتری ملی ہے وہ سب پہ فخر کر، ہمارے خاندانوں سے یہ بہتر ہے، اور ہمارے جو آباء ہیں وہ سب جہنم میں، اعتراف کرنا۔ تو بھائی تو جھٹلاؤ، نہ صرف جھٹلاؤ، مارو، قتل کرنے کی کوشش کرو، گالی دے دو، پھر جو ہے لشکر جمع کرو، دوسری شہر میں چلے گئے، لشکر لے کے جاؤ دوسری شہر میں، وہاں پہ ان کو تہز نہز کرنے کی کوشش کرو، حالانکہ سب پتہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی بات صحیح، ہماری بات غلط ہے۔ تو انجینئر صاحب کی ابھی جو جس مشکل میں پھنس گئے ہیں، وہ بالکل ان کی پرابلم وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے، بالکل ابو سفیان والی پرابلم ہے۔ ہاں اگر ابو سفیان کا پرابلم کیا ہے؟ ابو سفیان بخوبی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے یہ سچ ہے، لیکن مشکل یہ ہے اگر اعتراف کریں، یعنی ابھی میں اعتراف کروں کہ میں اتنے عرصے غلطی میں تھا، میں کیسے اعتراف، اور پھر میں اس کی اطاعت کروں، مجھے لازم ہوگا کہ اور میرے جو غلط طریقے ہیں ان کو ترک کروں، اور یہ جو ہے میں اس کو مان نہیں سکتا۔ تو ابھی مرزا صاحب کی جو پرابلم ہے، مستری صاحب کی جو پرابلم ہے، بالکل ابو سفیان ابو جہل والی پرابلم ہے۔ ابھی وہ اگر وہ ان کو پتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، یہ بات کہنے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے، ابھی نہیں ہے کہ ابھی پتا چلا، وہ پہلے بھی جب کہہ رہے تھے نا کہ شریک جو ہے مدلس ہے، اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ حدیث صحیح ہے، ابھی سے نہیں ہے، اس وقت بھی پتا تھا کہ حدیث صحیح ہے۔ کھڑکا کے نور کو بلا کے اتنی بدتمیزی کی انہوں نے،
اور ٹیبل کھڑکا کھڑکا کے ٹیبل ٹوٹنے والا ہو گیا، شریک مدلس ہے مدلس ہے مدلس ہے. اور جب آپ کے کہنے پر یا دوسرے ہمارے دیگر دوست گئے نا، انہوں نے کہا جی اس کی تدلیس ثابت کرو تم، تو وہ تو ان سے ثابت ہوئی نہیں. پھر انہوں نے پرابلم جو ہے نا، کہتے ہیں ہم خلیفہ تین بھی مانتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ فرعون والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ فرعون اور قوم فرعون کو بخوبی پتہ تھا، ان کو 100% پتہ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلا بڑا تھا، اس کو فرعون بخوبی جانتا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ اتنا پیارا نوجوان ہے، اتنا سچا ہے، اس کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ اس جیسا بہترین شریف آدمی دنیا میں نہیں ہے. اس کو فرعون کو بخوبی پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کتنے عزیز ہیں، کتنے پیارے ہیں، اخلاق میں، سچ بولنے میں، امانت میں، علم میں، ہر لحاظ سے. قرآن فرماتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہے کہ ان کے قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں. قلب میں یقین تھا کہ موسیٰ سچے ہیں، لیکن بولا کہ نہیں آپ جادو کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ غلط کر رہے ہیں. تو مستری صاحب کی جو پرابلم ہے وہ ابو سفیان والی پرابلم ہے، اور فرعون کے قوم والی پرابلم ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے لیکن قبول نہیں کر سکتے ہیں، یہ پرابلم ہے ان کا. اگر صاحب وہ ایک بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم خلیفہ تین کو مانتے ہیں، ثقلین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نبی کا خلیفہ صرف قرآن ہے. تو آغا صاحب کیا یہ بات کہیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے؟ بھائی جب میں نے ابھی میں پشتو میں تو نہیں کہہ رہا تھا نا، اردو میں کہا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ میرے جانشین ہے، اگر ان کی طاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کی طاعت تم سب پہ فرض ہے. کس کی؟ قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو جس طرح قرآن کی طاعت واجب ہے اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. کانٹیکس کو کس کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہم کوئی ایسے ہم کوئی اجنبی الفاظ نہیں کہہ رہے جو حدیث میں نہیں ہے، وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. اس حدیث کو اگر انہوں نے مان لیا تو ان کو ماننا پڑے گا ان کے بت باطل ہیں، بت کو توڑنا پڑے گا ابو بکر عمر کی، ان کی امامت باطل ہو جائے گی، ان کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ ہی بالکل شروع سے باطل ہے. اہل بیت علیہ السلام ہی کے اتباع میں حق ہے. تو وہ جو ہے نا ان کی پرابلم ہے. اور یہ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف انجینئر صاحب کی پرابلم نہیں ہے، یہ بہت سارے 90% جماعت عمریہ کے علماء کی یہ پرابلم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ شیعہ مذہب حق ہے، ان کو پتہ ہے. یعنی ایک تعداد کم نہیں ہے، یعنی بہت علماء بہت زیادہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہے، ان کو بخوبی پتہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نجات منحصر ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. نجات ہدایت منحصر ہے اہل بیت علیہ السلام کے اتباع پر. لیکن وہ مشکل ان کا کیا ہے؟ وہی ابو سفیان والی مشکل، ابو جہل والی مشکل، فرعون کے قوم والی مشکل. اوکے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے علامہ صاحب، معذرت آپ کافی دیر سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کی محنتیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے آج کل، انجینئر صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا نا بائی نیم، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ یاری صاحب کے جو اعتراضات ہیں نا ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی چندے تم لوگ لیتے ہو، بریلویوں دو بندیوں والے حدیثوں، تم جو لوگ جواب دو. تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، کیا نام ہے اس کا؟ حسن اللہ یاری. ہاں تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا، وہ یہی ساری روایتیں بلادری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا، اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دوں، میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295 سی لگائیں گے، آپ لوگ جواب دینا. کہتا ہے کہ میں اگر اللہ یاری کا جواب دوں تو مجھ پہ 295 سی لگے گا. 295 سی جو ہے نا، 295 سی جو ہے نا، مجھے جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے تو اس کو سزائے موت ہے، حکومت پاکستان کی جو قانون ہے. تو یہ عجیب بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ یاری سے ابو بکر عمر پہ گفتگو کروں تو مجھ پہ 295 سی لگے گا، یعنی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ مجھ پہ چلے گا. تو بھائی یہ کیا بکواس ہے؟ او بھائی ابو بکر عمر کی دفاع کے لیے، ان کی خلافت کی دفاع کے لیے تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں بے حرمتی کرو گے؟ ٹھیک ہے نا، شاید ان کا طریقہ کار یہی ہے، شاید ان کا ایک اعتراف ہے کہ ابو بکر عمر کی آپ خلافت اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں. شاید اس کا مقصد یہ ہے، اسی لیے ان پہ 295 سی چلے گا نا. اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب پریشر بہت ہے ابھی آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے، پریشر بہت زیادہ ہے. اندرونی طور پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر پریشر بہت ہے
کہ آپ اگر سچے ہیں تو علامہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں, اللہ یاری صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں. آج کل نا وہ آپ کا تذکرہ بھی نہیں کرتے نا, کیونکہ انہوں نے پابندی لگا دیا ہے. پچھلے دن انہوں نے کہا ہے کہ جی حدیث خلیفتین پر آپ سوال ہمارے شو میں نہیں کر سکتے. یہ سوال ہم نے بین کیا ہوا ہے, یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث کو ہم نے بین کر دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی, اور ہمیں اندرونی طور پر یہ پتہ چلا ہے ان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بڑا پریشر ہے کہ آپ کے مقابلے کا بندہ اب آ گیا ہے, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو میدان میں آئے. تو یہ آپ کی ویڈیوز سے, اور میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, خدا آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. پریشر بہت زیادہ ہے, اب وہ اس کا اظہار نہ کریں تو یہ اپنی جگہ پہ بات. بہرحال میری بہت ساری دعا ہے سر آپ کے لیے, آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کو بلند کیا, اور خدا سلامت رکھے سر آپ. بہت شکریہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے, بہت مہربانی. میری وجہ سے نہیں ہے, میری وجہ سے نہیں, میں آپ کا خادم ہوں. سب احسان, سب تفضل ہمارے آقا, ہمارے سید مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی. پورا عالم ان کے صدقے اور ان کے دسترخوان کے ٹکڑے کار ہیں. پورے عالم, پوری دنیا. ہم ان کے خادم ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں, ہم ان کے روسیا, شرمندہ, سرفگندہ, غلام, نوکر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ تو شیعہ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے, کیونکہ آپ مولا کے شیعہ ہیں. آپ کا سر ہمیشہ بلند ہے, ہمیشہ آپ کا لوگوں کا سر بلند ہے. کب رہا ہے تاریخ میں کہ کسی نے یہ اس کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے اس کو شرمندگی احساس ہوا ہے دنیا میں؟ بھائی ایسا کبھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی نے اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا محب ہے, امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا محب پیروکار ہے, اس وجہ سے اس کو شرمندگی کا احساس ہوا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. سر ہمیشہ شیعہ کا فخر سے بلند ہے. سر اس کے سر پہ, اس کے گردن پہ تلوار لٹک سکتا ہے, لیکن وہ شرمندگی سے جھک نہیں سکتا اس کا سر. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا, کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ امیر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے نور ہیں. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام حق ہیں, ان کا ہر پہلو, ہر لحاظ سے وہ حق ہیں, کمال الحق, حق ان کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں جماعت عمریہ کے علماء ادھر آتے ہیں, ہم کو عمری کہتے ہیں آپ نے ہماری توہین کیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ادھر مولوی صاحب آئے تھے نا, کیا نام تھے, عثمان بلوچ صاحب, یہ خیرپور گروپ کا, وہ بدتمیز سا ایک مولوی آتا, کہتا ہے کہ آپ نے ہماری بدتمیزی کی ہے, آپ نے ہمیں عمری کا. وضع کی بات یہ ہے, وضع کی بات یہ ہے کہ عمریوں کو عمری کہہ دو تو یہ اپنے لیے خود کہتے ہیں ہم نے ہمیں گالی دی, توہین کیا. جماعت عمریہ کہتے ہیں نا ان کو, تو کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہا کرو. وہ خود اپنے پروگرام, انہوں نے اپنے گروپ کا نام لکھا ہے ضرب حیدری. تو شیعوں کے مقابلے میں آتے ہو نا, اپنا نام وہ رکھو نا, ضرب ابو بکری رکھو. ابو بکر کا کیوں نہیں رکھتے؟ مولوی عبد الجبار, اوے اپنے گروپ کا کام کیوں نام نہیں رکھتے ضرب ابو بکری یا ضرب عثمانی یا ضرب عمری, کیوں نام نہیں رکھتے؟ اس پہ فخر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم ہیں الحمدللہ رب العالمین, دنیا میں ہمارا سر بلند ہے اس لیے کہ ہمارے لبوں پر ذکر ہے کس کا؟ حیدر صفدر کا سلام اللہ علیہ, سلام اللہ. کس کا ذکر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا ام ابیہا سلام اللہ علیہا کا, سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہ. کس کا ذکر ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دل جھوم جاتا ہے, اللہ جانتا ہے, دل جھوم جاتا ہے, روح پرواز کرنے لگتی ہے عرش کی طرف جب نام مبارک لبوں پہ آتا ہے مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے لبوں پہ کس کا ذکر ہے؟ ہمارے دلوں میں کس کی داغ ہے, کس کی محبت ہے؟ ہاں, وہ جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شبیہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, حضرت امام حسین ابن فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجمعین. ان کا ذکر مبارک ہمارے لبوں پر ہے, ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے, ہمارے آنکھوں میں ان کے لیے آنسو, ان کے غم میں آنسو ہے. تو ہم تو ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ. شیعہ جہاں بھی ہے نا دنیا میں, جدھر بھی ہیں, اقلیت میں ہیں, وہ کم ہیں بیچارے,
خطرے میں ہو جیسے بھی ہوں، ان کی زندگی کی ایک ہی امید ہے، اللہ جانتا ہے یہی ہے، اللہ کی قسم یہی ہے کہ ہماری امید ہمارے اعمال پہ نہیں ہے، ہم گناہ کار لوگ ہیں کہ ہماری نجات ہوگی اس لیے کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، نہیں، ہم بڑے گناہ کار ہیں، لیکن ہماری امید اس بات پر ہے کہ ہمارے دلوں میں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پر، ان کے مقامات پر ایمان ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل نجات سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے ہماری زندگی کی امید ہی یہی ہے کہ ہم ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہیں، ان کی پیروکار ہیں، ان کی شیعہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب، سلام اللہ علیہ مجمعین۔